السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، الہی آمین۔ عزیز سامعات، آج کا ہمارا ٹاپک ہے جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان مدت کے لیے نور چمکتا رہتا ہے۔ جو شخص، یہ صحیح جامع کے اندر ایک حدیث ہے، اس طرح فرمایا کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعۃ ازالہ النور ما بینہ و بین البیت العتیق۔ جو شخص جمعے کے روز سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ الکہف، ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھی اس کے قدموں کے نیچے سے لے کر آسمان تک نور پیدا ہوتا ہے، جو قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور اس دونوں نوروں کے درمیان والے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ نور بڑھانا نہیں چاہیں گے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے؟ تو ہم اپنا نور بڑھائیں۔ نور بڑھانے کے لیے سورۃ الکہف ضرور پڑھیں، اور اس لیے بھی پڑھیں اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو پہلی فرصت میں اس کو پڑھ لیجئے۔ ان چند نوجوان جو تھے، اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا۔ سورۃ الکہف کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان چند نوجوانوں نے جب غار میں پناہ لی تو دعا کی، ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اے ہمارے پروردگار، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کو آسان کر دے۔ غار میں پناہ لینے والے کچھ نوجوان مسلمان تھے، اور ان کے ساتھ ان کا ایک کتا تھا۔ ان کے ملک کا بادشاہ بہت بت پرست تھا اور لوگوں کو بت پرستی پہ مجبور کرتا تھا، اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے تھے انہیں سخت سزا دیتا تھا۔ ان نوجوانوں نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت بھی کی اور حفاظت کی خاطر اپنا شہر چھوڑ دیا اور ایک غار میں پناہ گزین ہو گئے، جو مقام ایکا کے قریب رقیم نامی وادی میں واقع تھا۔ ان نوجوانوں کو جب ذرا سکون ملا تو اپنے رب سے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے جو شرک اور مشرکین سے کنارہ کشی اختیار کی ہے تو اپنی رحمت کو ہم پہ سایہ فکن کر دے، اور اپنے دین کی خاطر اپنا گھر بار چھوڑا ہے تو ہر کام پر ہماری رہنمائی فرما اور کافروں سے ہمیں نجات دے دے۔ تو عزیز سامعات، انہوں نے دعا کی تو اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو ہم بھی اپنے لیے دعائیں کریں اور اپنے لیے دعائیں مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا حکمران دے، وہی شخص اطاعت کے لائق اور لوگوں کا امام بننے کے قابل ہے، جس کا دل محبت الہی سے لبریز ہو اور اس کی زبان پر محبت الہی کا فیضان ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، اپنے رب کی رضا کی پیروی کرتا ہو اور اسے اپنے نفس کی خواہشات پر مقدم رکھتا ہو۔ بس اس طرح وہ اپنے وقت کی حفاظت کرے گا، اس کے تمام اعمال درست اور تمام افعال ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ لوگوں کو اس چیز کی طرف دعوت دے گا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اس پر احسان کیا ہے۔ بس یہ شخص اس بات کا مستحق ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور اس کو امام بنایا جائے۔ لہٰذا سب سورۃ الکہف پڑھیں اور اپنے لیے دعائیں مانگیں۔ یہ دعا ضرور مانگیں، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ بہت بہترین وظیفہ ہے۔ جو بھی دل میں خواہش ہے، کوئی بھی کام اڑا ہوا ہے، نہیں ہو رہا، تو یہ دعا ضرور پڑھیں۔ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 10 ہے، 10 کی یہ آیت ہے، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ الہی آمین۔